الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا آج اس حوالہ سے سبق نمبر 10 ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ احادیث قرآن کریم کی آیات کریمہ کے خلاف ہے۔ آج کے سبق میں جو حدیث مبارک ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً وبہ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد اللہ وسلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم متع کر سکتے ہو۔ وقال ابن ابی ذئب قال حدثني ایاس بن سلمة بن الاکوع عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بینہما ثلاث لیال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھ سے ایاس بن سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت اتفاق کر لیں تو انہیں 3 رات مل کر رہنے کی اجازت ہے، پھر اگر وہ 3 دن سے زیادہ اس متع کے تعلق کو باقی رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ فما ادری اشیء کان اللہ خاصۃ ام للناس عامہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں حکم صرف ہمارے یعنی صحابہ کرام کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قال ابو عبداللہ وبینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان فرمائی کہ یہ متع کی حلت اب منسوخ ہے۔ ذرا اعتراض سے معاف فرمائیں، اعتراضات کیا ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور متع بے حیائی ہے۔ قرآن کریم میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور متع زنا ہے۔ تو قرآن کریم زنا سے منع کرتا ہے اور امام بخاری ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جس سے متع یعنی زنا کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے نکاح کی بات کی ہے تو نکاح کے لیے بھی شرطیں لگائیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو لیکن محسنین غیر مصافحین، تمہارا ارادہ پاک دامن بننے کا ہو، عفت حاصل کرنے کا ہو، نکاح کرنے کا ارادہ ہو، یعنی بیوی سے جو تم تعلق قائم کرو، کسی عورت سے تعلق ایسا قائم کرو کہ اس کو بیوی بناؤ، مقصد نکاح ہو، ایک دائمی تعلق ہو اور زنا نہ ہو، اور ہے ولا متخذات اخدان، اور عورت کا بھی اس وقت ارادہ یہ نہ ہو کہ وہ چھپی یاری لگانا چاہتی ہے، اعلانیہ نکاح ہو۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث لائے ہیں قرآنی آیات کے خلاف ہیں، یہ ہے جو اعتراض وہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس کو اچھی طرح سے مات فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لائے ہیں یہ وہ متع نہیں جو آج کے دور میں روافظ کے ہاں چل رہا ہے، بلکہ اس متعۃ النساء کو نکاح موقت کہا جاتا۔ یہ نکاح ہی کی ایک صورت تھی، کوئی الگ چیز نہیں تھی، نکاح تھا لیکن نکاح موقت تھا۔ آپ اس پر چند ایک میں حوالے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کو نکاح موقت کہا گیا ہے۔ صحابی حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والاستمتاع عندنا تزویج
سنن دارمی باب النہی عن متعۃ النساء کہ ہم اس متع کو باقاعدہ تزویج شادی شمار کرتے تھے، یہ نکاح موقت تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب النہی عن نکاح المتع، یہ نکاح متع تھا، اس کا نام نکاح تھا۔ اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد اختلف السلف فی نکاح المتع قال ابن المنذر جاء من الاباء الرخصت فیها ولا اعلم احدا یجیزها الا بعض الرافضہ، یا صاف فرما رہے ہیں کہ اس کو نکاح متع فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نووی شرح صحیح مسلم کے اندر ہے قال المازری ثبت ان نکاح المتعۃ کان جائزا فی اول اسلام ثم ثبت بالاحادیث الصحیحۃ المذکورۃ ها هنا انه نسخ، یہ نکاح متع تھا۔ پہلی بات یہ وہ متع نہیں جو روافض کے یہاں چل رہا ہے جو کہ زنا ہے، بلکہ یہ نکاح تھا، اور اس کو نکاح متع کہتے یا دوسرے لفظوں میں نکاح موقت کہتے۔ اس نکاح میں 8 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ نمبر 1، اس میں 2 گواہ ہوں۔ نمبر 2، ولی کی اجازت سے ہو۔ نمبر 3، مہر ہو، اگرچہ مہر کی مقدار 10 دراہم نہیں تھی لیکن مہر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس کی مدت مقرر ہو۔ نمبر 5، مدت گزرنے پر جدائی بغیر طلاق کی ہوتی، یعنی جو نکاح ہے اس میں جدائی کے لیے طلاق ہوتی ہے، اور اس میں جب مدت پوری ہوتی خود بخود جدائی ہو جاتی۔ نمبر 6، عدت ضروری تھی لیکن عدت 1 حیض تھی، 3 حیض نہیں تھی۔ نمبر 7، اس نکاح موقت سے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ثابت و نسب شمار کیا جاتا۔ نمبر 8، متع کرنے والا ماتع جس عورت سے متع ہوتا ممتوع دونوں کے درمیان میراث نہیں ہوتی تھی۔ اب تو نکاح میں میراث ہے، اس میں خاوند بیوی میراث نہیں تھی، تو 8 چیزیں تھیں جن کا اس وقت اس نکاح موقت میں خیال کیا جاتا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ متع وہ نہیں جو آج تھا، بلکہ یہ نکاح متع تھا، نکاح موقت تھا، فرق اتنا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو شروع میں نکاح متع تھا، متعۃ النساء، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورًا، کہ جن خواتین سے تم نکاح موقت نکاح متع کرو تو ان کا جو مہر مقرر ہے اس کو دے دو۔ لیکن اب یہ آیت جس سے نکاح متع ثابت ہوتا ہے، یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ آیت۔ قال سعید بن المسیب نسختها آیت المیراث اذ کانت المتعۃ لا میراث فیها۔ الجامع احکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، اب نکاح موقت جائز نہیں، اور ناسخ اس کے لیے میراث کی آیت ہے کہ جس میں میراث کے حق بیان کر دیے گئے کہ خامد کی اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا حق ہے، بیوی کی وراثت میں یہ ملے گا، خامد فوت ہو گیا، اور اگر بیوی فوت ہوگی تو خامد کو میراث میں یہ ملے گا، لہٰذا یہ منسوخ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے لیے ناسخ احادیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ میں نے نووی شرح سے مسلم کا حوالہ دیا ثم ثبت بالاحادیث الصحیحۃ المذکورۃ ها هنا انه نسخ۔ اور نمبر 3، بعض کہتے ہیں کہ ناسخ اس کے لیے اجماع ہے، وانعقد الاجماع علی تحریمہ، نووی شرح صحیح مسلم۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو نکاح تھا نکاح موقت، یہ صرف بخاری کی احادیث میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، لیکن اب یہ منسوخ ہے۔ اگرچہ جمہور کی رائے یہی ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے تم نکاح کے ذریعے لطف حاصل کرو تو ان کو ان کا حق مہر ادا کرو، یہ مفہوم۔ نمبر 3، یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا محسنین غیر مصافحین، نکاح کرو تو نکاح کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ احسان ہو، احسان ہو۔ محسنین، احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحسین النفس عن الوقوع فی الحرام، کہ اپنے نفس کو حرام میں واقع ہونے سے بچاؤ۔
یعنی نکاح اور پاک دامنی ہو، غیر مصافحین، صفح الزنا، زنا مقصود نہ ہو، اور جس طرح آگے آیت میں غیر ذات اخدان یعنی چھپی یاری نہ ہو، تو یہ ان کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ احسان ہی تھا، یہ نکاح ہی تھا، فرق اتنا تھا کہ نکاح موقت تھا، دائمی نکاح نہیں تھا، اور اس سے مقصود زنا نہیں ہوتا تھا بلکہ نکاح ہی ہوتا تھا، اور یہ چھپی یاری نہیں بلکہ اعلانیہ ہوتا تھا، اس میں قرآن کریم کی آیت کے ہرگز خلاف نہیں۔ نمبر 4، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کو موجودہ روافظ کا متعہ قرار دے کر زنا کہنا اور پھر اس کو قرآن کریم کے خلاف کہنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ جو روافظ کا موجودہ متعہ ہے اس میں گواہ بھی نہیں ہے، حق مہر بھی نہیں ہے، عدت بھی نہیں ہے، اعلان بھی نہیں ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور 5ویں اور اہم بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اس مکمل بات کو سننا چاہیے، آدھی بات لینا آدھی کو چھوڑ دینا دیانت کے خلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جہاں یہ بات سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا، کہ ہمیں متعۃ النساء کی اجازت دی گئی ہے لہذا تم متعۃ النساء کر سکتے ہو۔ جہاں سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے ایما رجل وامرأۃ توافقا فعشرۃ ما بینہما ثلاث لیال فإن احبا ان یتزایدا، یعنی سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مرد عورت اگر 3 دن تک رضامندی کے ساتھ آپس میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، مدت بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں، جہاں یہ ارشاد نقل فرمائے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں حضرت علی کا یہ ارشاد بھی تو نقل فرما رہے ہیں، قال ابو عبداللہ وبینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص واقعہ پیش کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا کہ دیکھو جی فلاں تفسیر کے اندر آ گیا کہ فلاں صحابی نے نماز پڑھائی اور انہوں نے شراب پی اور نماز پڑھا دی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب کہتے ہیں بھائی قرآن کریم کے خلاف نہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حلال تھی، شراب پینا حرام نہیں تھا، قرآن کریم نے حرام قرار نہیں دیا، اس کو پی لیا، تو جب قرآن کریم نے منع فرما دیا اس کے بعد کو واقعہ ہے تو پھر پیش کیا جائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ نہیں کہ قرآن کریم نے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ آیت پہلے کی تھی اور صحابی کا عمل بعد کا ہے، ایسا ہرگز نہیں، صحابی کا عمل پہلے کا ہے اور قرآن کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا بعد کی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ عمل متعۃ النساء نکاح موقت یہ پہلے کا ہے اور حرمت بعد کی ہے۔ تو ایک چیز جب حلال ہو تو اس حلال کے عمل کو اگر کوئی شخص کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو پیش فرما کے متعۃ النساء کے جواز کو بیان نہیں فرمایا، نکاح موقت کو جائز نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایک عمل جو منسوخ تھا بطور محدث انہوں نے منسوخ عمل کو نقل فرمایا، اور بعد میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منسوخ ہونے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضاحت بھی بیان فرما دی۔ اور یہ تو حضرت امام بخاری ہی کیا کئی محدثین کا معمول مبارک ہے، اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ جو احادیث منسوخ ہوتی ہیں اس کو پہلے ذکر فرماتے ہیں، جو احادیث ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ خود حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں باب الوضوء مما مست النار کے تحت، کہ پہلے حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الوضوء مما مست النار، اگر کوئی شخص آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، گوشت آپ نے تناول فرمایا اور وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھا دی، یعنی وہ حدیث لائے جس سے ثابت ہوا کہ اگر آگ پر پکی چیز استعمال کریں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلے وضو ٹوٹنے والی حدیث لائے پھر وضو نہ ٹوٹنے والی لائے، ایسا کیوں کیا؟
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الاحادیث الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون، کہ یہ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت ہے. حاذی عادت مسلم وغیر من المحدثین، ان کی مبارک عادت کیا ہے؟ یذکرون الاحادیث التی یرونها منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ، پہلے وہ احادیث لاتے ہیں جو ان کے منسوخ ہوتی ہیں اور پھر وہ احادیث لاتے ہیں جو ان کا ناسخ ہوتی ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پہلے وہ لائے جو ان کا منسوخ ہے اور پھر وہ لائے جو ناسخ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف حدیث ذکر کر دی بعد میں جیسے ثابت ہو کہ ناسخ ہے، نہ جس سے ثابت ہو جائے کہ منسوخ ہے، بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد وہ لائے کہ جس وقت علی خود فرما رہے ہیں کہ وہ منسوخ ہے. یعنی عام محدثین کی تو مبارک عادت ہے نا، پہلے وہ احادیث لائیں گے جو منسوخ ہیں، پھر وہ لائیں گے کہ جو ناسخ ہیں. وہ وضاحت نہیں کریں گے یہ ناسخ ہے، لیکن ان کا عمل یہ بتائے گا، ترتیب ان کی بتائے گی کہ منسوخ پہلے ناسخ بعد میں. حضرت امام بخاری تو اس سے بڑھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ صاف صاف لفظوں میں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر بہتان ہے، الزام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز مسلسل آئندہ اسباق میں صحیح بخاری کی احادیث کا دفاع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کی باتوں کو اپنانے کی توفیق دے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.